کہا اے اسلامی لشکر کے سپہ سالار، ہم نے مان لیا کہ جب اسلامی نوجوانوں کے ذہن و فکر اور نگاہوں کے تقدس کا یہ حال ہے تو مذہب اسلام کے اور افراد کے پاکیزہ ماحول کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے ہم نے مان لیا کہ اسلام پاک مذہب ہے اور اسلام ذہن و فکر کی طہارت دے رہا ہے، ہمیں بھی اسلام میں داخل کرو۔ پورے شہر کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جا رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں اے نوجوانوں، جب کل تمہاری نگاہوں کا تقدس سلامت رہا، جب کل تمہاری آنکھیں پاکیزہ تھی، کل جب تمہارے نظر و فکر میں اسلام کا شعور تھا تو مذہب اسلام بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آخر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے اور جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ یہ تو تاریخ کا وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ امانت و صداقت کی ایک جھلک آپ کے ذہن و فکر میں آئے اور آپ اس پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 14 برس کی ہے اور 14-15 برس کے بیچ میں میرے سرکار امانت و صداقت کا لوہا مکہ میں منوا لیتے ہیں۔ عمر پاک میرے آقا کی بڑھتی جا رہی ہے، آگے میرے سرکار چلے جا رہے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی ہوئی، میرے آقا کی امانت و صداقت کا شہرہ پورے مکہ میں تھا۔ اس وقت مکہ میں ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ حضرت خدیجہ دو اور شوہروں کی بیوہ تھی اور بہت مالدار خاتون تھی، ان کے پاس تجارت کا بہت مال تھا۔ حضرت خدیجہ نے چاہا کہ میں اپنے تجارت کے مال کو کسی دیانتدار تاجر کے حوالہ کر دوں تاکہ اس سے نفع میں بھی لوں اور وہ بھی نفع حاصل کرے۔ حضرت خدیجہ کی نگاہ جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ حضرت خدیجہ کی جب نکاح سرکار پر گئی اور حضرت خدیجہ نے سرکار سے راہ و رسم پیدا کیا تو اپنے مال تجارت کو حضرت خدیجہ نے دے دیا اور اپنے غلام کو بھی ساتھ میں کر دیا کہ ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے جاؤ، ان کی حکم عدولی نہ کرنا اور ان کے ہر قدم پر ان کا حکم ماننا۔ غلام بھی ساتھ ہو لیتا ہے۔ میرے سرکار تجارتی قافلہ کے ساتھ 25 برس کی عمر شریف ہے، حضرت خدیجہ کے تجارت کے مال کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ میرے سرکار جب مال تجارت کو لے کر کے گئے اور منڈی میں پہنچے تو سب سے پہلے آپ کا مال بکا، سب سے زیادہ آپ کے مال میں نفع ہوا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مال تجارت سے واپس ہونے لگے اور سارا تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے، مکہ والوں کو یہ اطلاع مل گئی کہ تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے تو جن عورتوں کے شوہر گئے ہوئے تھے وہ عورتیں اپنے مکان کے چھتوں پر چڑھ کر کے دیکھنے لگی، بچے اپنے باپوں کو دیکھنے لگے، بہنیں اپنے بھائیوں کو دیکھنے لگی۔ تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب یہ اطلاع ہم کو ملی کہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور سارے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو دیکھنے لگے، شاہراہوں پر کھڑے ہو گئے، تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں بھی اپنے مکان کے چھت پر چڑھی اور میں نے بھی سوچا کہ لاؤ میرے مال کو تجارت کے لیے محمد لے کر کے گئے تھے، وہ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں دیکھوں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے مکان کے چھت سے دیکھنے لگی تو سب میں اونچے محمد دکھائی دے رہے تھے، سارے لوگوں کے اوپر تو دھوپ پڑ رہی ہے مگر محمد کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے اور وہ جو آگے بڑھ رہے ہیں سایہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے سرکار تشریف فرما ہوئے مکہ میں تجارت کا حساب و کتاب ہوا، بڑا اچھا نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ ایک روز خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان سے چاند میری گود میں اتر رہا ہے اور وہ چاروں طرف پھیل گیا ہے۔ اس خواب کو انہوں نے اپنی سہیلی سے بیان کیا، ان کی سہیلی نے ان کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل ان کے چچیرے بھائی تورات و زبور و انجیل کے بڑے بھاری عالم تھے۔ انہوں نے کہا اگر حقیقت میں خدیجہ نے ایک خواب دیکھا ہے تو ان قریب نبی آخر الزماں سے اس کا رشتہ نکاح ہوگا۔ حضرت خدیجہ جب اس خواب کے تعبیر کو سنتی ہے تو سوچتی ہیں کہ میں نے تو عہد کر لیا ہے کہ اب میں شادی نہیں کروں گی، میں دو شوہروں کی بیوہ ہو چکی ہوں، مگر وہ کون نبی آخر الزماں ہے جن سے میرا رشتہ نکاح ہوگا؟ پورے مکہ کے لوگوں کا جائزہ لیتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صورت ان کے ذہن و فکر میں گھوم گھوم کر آتی ہے۔ حضرت خدیجہ کو اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ کچھ ہی روز کے بعد حضرت خدیجہ نے سرکار کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام دے دیا۔ 40 برس کی عمر شریف حضرت خدیجہ کی ہے اور 25 برس کی عمر شریف میرے آقا کی ہے۔ یہ پہلی شادی میرے سرکار کی مکہ میں ہونے جا رہی ہے۔ آقا کریم نے اپنے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب سے مشورہ کیا، ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ خدیجہ شریفہ مانی جا رہی ہیں، خدیجہ طیبہ طاہرہ مانی جا رہی ہیں، خدیجہ ایک باوقار عورت تسلیم کی جا رہی ہیں، تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو مجھے منظور ہے۔ تمام خاندان کے لوگ اکٹھا ہو گئے، ادھر سے حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کو اکٹھا کر لیا۔ ورقہ بن نوفل ان کی طرف سے بیٹھ گئے اور آقا کی طرف سے حضرت علی کے باپ ابو طالب بیٹھ گئے۔ اب خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے۔ پہلے
जमाने में 4 तरह से निकाह हुआ करता था, 3 तरह का निकाह बातिल करार दे दिया गया। और जो निकाह इस वक्त मुसलमानों में राइज है, यही वो तरीका है जिस तरीके पर मेरे सरकार का निकाह हुआ है। नबी आखिर ज़मां का निकाह होने जा रहा है। मक्का के सरबराह उर्दा लोग बैठे हुए हैं, मेरे सरकार दूल्हा बन करके बैठे हुए हैं। मेरे आका दूल्हा बन करके जब पहली बार मेरे आका की शादी हुई बने, और मेरे आका वो दूल्हा बने जब मेराज में तशरीफ ले गए। की कसम दोनों का दूल्हा बनना बेमिसाल है। आला हजरत अजीमुल बरकात मेराज में दूल्हा बनने का नक्शा यूं खींचते हैं कि वो सरवारे की सुवारे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, और नए निराले तारब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अल्लाह अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूल्हा बने। हजरत खदीजा के भाई चचेरे वर्का बिन नौफल हजरत अली के बाप अबू तालिब से कहते हैं कि आप खुतबा पढ़िए। अब हजरत अली के बाप अबू तालिब जब खुतबा